وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال سبحانہ وتعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آج ہر انسان ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے، اور مقابلہ کس طرح ہو رہا ہے، اور یہی ہماری دوڑ ہے۔ اور شاعر نے بڑے زبردست انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے، کہتے ہیں بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ ہر بندہ اسی مشن میں لگا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، میرا یہ گھر چھوٹا ہے، میرا گھر اس سے بڑا ہونا چاہیے، اور میرے پاس پیسے ایک بینک میں پڑے ہیں، میرے تو زیادہ برانچز میں میرے پیسے ہونے چاہیے۔ پہلے تو میرا ایک بینک میں اکاؤنٹ تھا، اب جتنے بھی پاکستان میں پوری دنیا میں بینک ہیں سب کے اندر میرا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے پاس پہلے میرے پاس ایک سائیکل تھی، تو میری طلب ہوتی ہے کہ سائیکل سے میرے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ طلب کرتا ہے کہ میرے پاس ہیوی بائک ہونی چاہیے۔ ہیوی بائک والا یہ طلب کرتا ہے کہ کاش یار میرے پاس کوئی اچھی گاڑی ہوتی۔ گاڑی والا طلب کرتا ہے میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ اسی دوڑ کے اندر ساری انسانیت لگی ہوئی ہے۔ جس کی سیلری 20,000 ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی 25 ہو جائے، 25 والا چاہتا ہے کہ 50 ہو جائے، 50 والا کہتا ہے کہ 1,00,000 ہو جائے، 1,00,000 والا کہتا ہے یار ابھی بھی پوری نہیں پڑتی، خرچے بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ پیسہ ہونا چاہیے۔ اب اسی کشمکش میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہزاروں خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنی خواہشیں ہیں ہماری۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے ایک گول دائرہ کھینچا، آپ نے فرمایا یہ گول دائرہ ہے، یہ انسان کی موت ہے، اور اس سے باہر کچھ آپ نے خط کھینچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہیں، موت تو آ جائے گی لیکن خواہشات ختم نہیں ہوں گی۔ گاڑی، بنگلہ، پیسہ، دولت اور شہرت اور نوکر چاکر، ہر چیز کی اس میں لالچ، ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، سامعین، سامعات، ناظرات، بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ حرص اور لالچ میں پڑی ہوئی ہے۔ حرص، یہی وہ حرص ہے کہ جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، یہی وہ حرص ہے جو آپ کو اللہ کی نماز سے دور کر دیتا ہے، یہی وہ لالچ ہے کہ جو آپ کو نمازوں سے دور کر دیتا ہے، یہی وہ لالچ ہے کہ جو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنے دیتا، یہی وہ لالچ ہے کہ جس کے اندر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس پیسہ آئے، حل من مزید، حل من مزید، اور آ جائے، اور آ جائے۔ یہ اور کا لالچ جو ہے یہ دن بدن ہمارے ہر انسان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ علماء ہیں ان کے اندر بھی لالچ بڑھتا جا رہا ہے، عام عوام ہے ان کے اندر بھی لالچ بڑھتا جا رہا ہے، اور آ جائے، اور آ جائے، حل من مزید۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی حل من مزید کے چکر میں کہ اور پیسہ اور بزنس اور گاڑی، حالانکہ انسان کو رہنے کے لیے ایک گھر کافی ہے، ایک گاڑی اللہ نے موٹر سائیکل یا ایک گاڑی جو بھی آپ کو دی آسانی کے ساتھ وہ آپ کو مل گئی ہے، لیکن لالچ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرا بزنس پہلے ایک جگہ پہ ہے، ایک شہر میں ہے، پھر بندہ کہتا ہے میرا 2 شہروں میں بزنس ہونا چاہیے، جب 2 شہروں میں بن گیا تو بندہ کہتا ہے پورے ضلع میں ہونا چاہیے، جب ضلع میں بن گیا تو بندہ کہتا ہے جی پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، پھر پوری کنٹری میں ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں انڈیا میں بھی ہونا چاہیے، بنگلہ دیش میں بھی ہونا چاہیے، ساؤتھ کوریا میں ہونا چاہیے، UK US میں ہونا چاہیے، سعودی عرب میں ہونا چاہیے۔ تو یہ لالچ کہ میری فیکٹری بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں، اور اسی چکر میں انسان کو موت آ جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا۔ یہ جو کثرت تمہارے لالچ میں پڑی ہوئی نا، اور آ جائے، اور جا رہے، اور آ جائے،
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ تو یہ مال آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرنے والا ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال ہونے کے باوجود آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، پیسہ تو بندہ کماتا ہے سہولتیں بنانے کے لیے، لیکن پیسہ ہونے کے باوجود ہم 20 ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، 25 ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمیں نماز کی فکر نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی فکر نہیں، صبح و شام کے اذکار کی فکر نہیں، بس دولت دولت، اور دولت کی انتہا اتنی ہو چکی ہے کہ 7 نسلیں بھی آنے والی وہ بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی لالچ ہے، اور آ جائے اور آ جائے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الانفال، اس کی آیت نمبر 28، سورت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو، امر کا صیغہ ہے، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، اگر ان کا استعمال صحیح نہیں کیا، اگر مال اور اولاد اللہ کی یاد سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، نمازوں سے دور کر دیں تو یہ چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ اور جامع ترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی فتنہ رکھا ہے، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ اسی مال کی وجہ سے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اسی مال کی وجہ سے باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، اسی لالچ کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے بیٹا اپنے باپ کی گردن کاٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لالچ، یہ حرص، یہ طمع، کاش کہ میرے پاس اس سے بڑا ہو جائے۔ اور یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی ہے، یہی تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ سورۃ العادیات، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، مال کی محبت اس کے دل کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المنافقون اگر آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب ہے، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کہیں کر دے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسے کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل یہ ہے کہ ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر ان کو ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان لالچی انسان، دنیا کا طمع کرنے والا، حرص رکھنے والا، وہ اپنے دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مال اور لالچ۔ تو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو اپنے سے ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ اوپر کی طرف نہ دیکھو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیچے والے کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بس پیسہ پیسہ اور آ جائے اور آ جائے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، 6436 نمبر روایت ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لا يبتغي ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کو، آدم کی اولاد کو 2 وادیاں دے دی جائیں، اس کے پاس مال و دولت کی بھری ہوئی، سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات سے 2 بھر چکی ہیں اس کے پاس وادیاں، تو پھر بھی اس کی بس نہیں ہوگی اور وہ چاہے گا کاش کہ تیسری بھی ہو جائے تاکہ اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، یہ انسان کا لالچ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والمال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ تو دنیا کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں آج دیکھیں نا، اذان ہوتی ہے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی، لیکن ہم نے آفس پہنچنا ہوتا ہے تو ہم بالکل رائٹ ٹائم پر، کیونکہ ہمیں وہاں سے پیسہ ملتا ہے، ہم وہاں پہ بالکل رائٹ ٹائم پہ پہنچتے ہیں کہ باس کو کیا منہ دکھائیں گے اگر لیٹ ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائی، کہ ہم مال میں لگے ہوئے ہیں، پیسے گنی جا رہے ہیں، ادھر سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ہلتا جلتا ہی نہیں ہے، نماز کی طرف ہی نہیں آتا۔ تو حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزہد کے اندر بھی موجود ہے، اور کچھ الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو اللہ کے نبی فقال یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال میرا مال، اتنا مال ہے میرا، اتنا مال ہے۔ قال، آپ نے فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، اور کیا ہے ابن آدم کا مال؟ اس کے پاس تو اس کا کوئی مال نہیں سوائے الا ما اکلت، جو اس نے کھا لیا، اور فافنیت، اس کو واش روم کی نظر کر دیا، ہضم کر لیا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اور لبست فابلیت، اس نے پہن کر بسیدہ کر دیا، اور اسی طرح جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور یہ ہے اصل مال اس کا۔ باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جو بندہ مال کماتا ہے وہ تو اپنے ورثاء کے لیے اکٹھا کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ جو دنیا کا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے؟ کہ آج ہم دنیا کے مال میں اتنا مگن ہو چکے ہیں، پیسے کے اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ نہ ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم دے پاتے ہیں، نہ ہم اپنی نمازوں کو ٹائم دے پاتے ہیں، نہ ہم تلاوت قرآن مجید کو ٹائم دے پاتے ہیں، صرف مال مال مال، پیسہ پیسہ، مال کی ہرس طمع اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ تو ایسے نہیں کریں، بلکہ مال جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، اور ایک ٹائم رکھیں کہ میں نے بزنس کتنی دیر کرنا ہے، 7 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، لیکن پورا دن گدھے کی طرح لگا ہوا ہے۔ پیسے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گدھوں کی طرح کام کریں، بلکہ یہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا جائے آرام اور سکون کے لیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، مال کمائیں، آپ تجارت بھی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے لیکچر سے کہ ہم کہیں مال نہیں کمائیں، بلکہ مسلمان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، لیکن ایسی تجارت جو آپ کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے دور کر دے، تو یہ مال اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے، انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اور اگر یہی چیزیں آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی فکر بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہرس، لالچ، طمع سے بچائے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔